تو السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، جیسے ہم نے کل آپ لوگوں کے ساتھ اسلاموفوبیا کے حوالے سے شیئرنگ کی تھی، تو آج بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ اسی ٹاپک کو آگے لے کر چلیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ آج ہم شیئر کریں گے کہ اسلاموفوبیا جو ہے آخر کار یہ کس بیس پر بڑھ رہی ہے۔ کہ نیوزی لینڈ میں ایک مسجد کے اندر ایک شخص جاتا ہے اور مسلمانوں کا قتل عام کرتا ہے، اور سیم ٹو سیم کینیڈا میں ایک مسلمان فیملی آئی تھنک پاکستان سے تھی، تو اس فیملی کے اوپر ایک ٹرک چڑھا دیا جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ مسلم فیملی سے یا مسلم قوم سے یا مسلم مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ تو یہ چیز جو ہوتی ہے یہ اسلاموفوبیا ہوتی ہے کہ جب مسلمانوں سے ایک نفرت، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ قوم جو ہے یہ دہشت گرد قوم ہے، تو ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح مغرب میں جو ہے یہ ایک کلچر بن چکا ہے، مطلب ان کے مائنڈ میں یہ چیز جا چکی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ دہشت گرد ہوتے ہیں۔ اگر مسلمان دہشت گرد ہیں تو کیا کسی بھی نان مسلم کنٹری میں آج تک قتل عام ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ صرف مسلمانوں کے کنٹریز میں جو ہے قتل عام ہوتا ہے۔ افغانستان میں آپ دیکھ لو کیا حالات کیے ہیں انہوں نے۔ دہشت گرد تو ہے تو وہ امریکہ تو ہے، یہ تو مسلمان تو نہیں ہے۔ دہشت گردی تو امریکہ کر رہا ہے افغانستان میں۔ امریکہ کا کیا کام بنتا ہے افغانستان میں؟ عراق میں ہو رہا ہے، شام میں ہو رہا ہے، سیریا میں ہو رہا ہے، بہت ساری جگہوں پہ ہو رہا ہے۔ تو ان ممالک کا مسلم کنٹریز میں کیا کام؟ تو کیا دہشت گرد بھی مسلمانوں کا؟ اسلاموفوبیا نہیں ہونا چاہیے، ان کے خلاف ایک مہم لانی چاہیے کہ سب سے بڑے دہشت گرد جو ہیں وہ یہ ہیں جنہوں نے اخلاقی طور پر بھی مسلمانوں کا قتل کیا اور جسمانی طور پر بھی انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے۔ تو مسلمانوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ مسلمان اگر اب تک خاموش ہیں اور صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو اس کے بیک پہ صرف ایک ہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنا مذہب، اپنا دین یہ اجازت ہی نہیں دیتا کہ وہ کسی، حتیٰ کہ ہماری دین میں اس چیز کی پابندی ہے کہ اگر آپ کسی کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو 3 دفعہ آپ دستک دیں۔ اگر 3 دفعہ کوئی باہر نہ آئے تو 4تھی بار آپ نے دستک نہیں دینی، کیونکہ وہ شاید مصروف ہو یا سو رہا ہو یا کوئی بھی، تو اس کو تکلیف نہیں دی۔ تو اسلام میں دہشت گردی کہاں سے آ گئی؟ دہشت گردی تو ناانصافی کو کہتے ہیں کہ آپ کسی کو ناحق قتل کرتے ہو۔ تو ہماری دین میں تو یہاں تک معاملت ہے کہ آپ یہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ان چیزوں کو دہشت گردی سے جوڑنا آئی تھنک یہ دہشت گردی نہیں ہے۔ اسلاموفوبیا جو ہے یہ ایک خطرناک ترین چیز ہے جو کہ مسلمانوں کی ذلت کا باعث بن چکی ہے۔ اگر ایک امریکن پاکستان آ کر کسی پاکستانیوں کا قتل کر جاتا ہے تو آپ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، بیکاز آپ کا قانون ہی غلام ہے۔ تو اگر آپ امریکہ جا کر کسی ایک بھی امریکن کو ہلکا سا اگر آپ اس کے ساتھ لڑائی بھی کرتے ہو تو شاید آپ کے اوپر امریکہ آنے پر پابندی لگا دیں وہ۔ تو یہ ایک مائنڈ سیٹ میں فرق ہے۔ ہم نے اس طرف جانا ہے، ہمیں اس طرف جانا چاہیے کہ ہم ایک خوددار قوم بنے، صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمان۔ انڈیا میں 30 کروڑ مسلمان آبادی ہے، چونکہ پاکستان میں بھی اتنی نہیں ہے، اور انڈیا میں ان کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا وہاں پہ مسلمان آبادی جو ہے وہ موجود ہے بھی یا نہیں موجود۔ تو ان سارے سنہریوں کو دیکھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کمی جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے جو ہمارا مذہب ہے، کمی مسلمانوں کے اندر ہے، مسلمانوں کی لیڈرشپ میں ہے۔ تو اسلاموفوبیا کے خلاف اب تک ہماری جتنی بھی اسلامک کنٹریز ہیں، چاہے ایران ہے، سعودی عرب ہے، باقی کنٹریز ہیں، کیا کسی ایک ملک نے بھی اسلاموفوبیا کے لیے کوئی کام کیا ہے؟ بالکل بھی نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بغیرت صرف پیسوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ ان کا جو سب سے بڑا ناصور ہے وہ صرف پیسے ہیں، کیونکہ یہ اس شیطانی، وہ کہتے تھے ہمارے بڑے کہ آخری زمانے میں شیطان کے کچھ تسبیح ہوں گے، اس کے پیچھے پوری دنیا پڑی ہوگی۔ تو ہم سمجھتے تھے کون سی تسبیح ہوگی، تو وہ یہی پیسے ہیں جن کو تسبیح کہا کرتے تھے۔ تو جتنے بھی ہمارے ابھی بزرگ گزر چکے ہیں، پولیٹیشنز ہیں، چاہے کوئی بھی طبقہ ہے، کسی نے اب تک مسلمانوں کے لیے کام نہیں کیا۔ اگر کیا ہے تو صرف اپنی آف شور کمپنیوں کے لیے کام کیا ہے، چاہے باقی ممالک میں ہے۔ 2000 سے لے کر 2021 تک ترکی پر
طیب اردوان نے حکومت ابھی تک ان کی چل رہی ہے، انہوں نے ترکی کو تو بہت حسین بنا دیا، لیکن اس نے باقی مسلم دنیا کے لیے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ بیان بازی سے کام نہیں چلتا۔ آج تک مجھے بتا دیں کہ کسی امریکی پریزیڈنٹ نے یا کسی ان کے چیف نے یا کسی نے بھی آج تک اسلام کے خلاف کوئی بات کیا؟ وہ کبھی بھی اسلام کو ٹارگیٹ نہیں کرتے، لیکن وہ مسلمانوں کو دوست نہیں مانتے۔ ہم تو خود شو کرتے ہیں کہ ہم بڑے ماڈرن ہیں، تو ایسے ہیں تو ویسے ہیں، کیونکہ غلامی سوچ بن چکی ہے۔ تو جب تک ہم ان غلامی سوچ سے نہیں نکلیں گے، اس سوچ سے باہر نہیں نکلیں گے، آئی تھنک کبھی بھی مسلمانوں کو وہ کامیابی نہیں ملے گی جو کہ مسلمان اس دنیا میں آیا ہے۔ اگر مسلمانوں کو دنیا میں حکومت کرنی ہے یا وہ پرچم لہرانا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پرچم چھوڑ کر گئے تھے مولا علی کے ہاتھوں، اور وہی پرچم اہل بیت سے ٹرانسفر ہو کر ہمارے تک پہنچی ہے، جس کے انتظار میں ہم آج بھی بیٹھے ہیں، لیکن کیا وہ انتظار صرف کافی ہوگا؟ یا مسلمانوں کے بھی کچھ فرائض ہیں کہ انہوں نے اپنے طریقے سے کیا کرنا ہے؟ تو اگر اسلام کا غلبہ لے کے آنا ہے اس دنیا میں، ضروری نہیں کہ آپ نمازیں پڑھو، روزے رکھو تو اسلام کا غلبہ آ جائے گا۔ تو اگر آپ نے ایک بامانی مسلم بننا ہے تو اس اسلام کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو یوز کرو، جو حقیقی اسلام ہے اس کو سامنے لے کے آؤ۔ یہ جو پیسوں کے مولوی ہیں جنہوں نے ہمیں ایک فرقہ بنانا دین دیا ہے، اس سے ہمیں نکلنا ہے، کیونکہ قرآن میں کسی حدیث میں کہیں پہ نہیں لکھا ہوا کہ شیعہ کون ہوتا ہے، سنی کون ہوتا ہے۔ ہمیں دین بھی غلط پرووائڈ کیا جا رہا ہے، ہمیں ہسٹری بھی غلط پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ تو کوشش کرو کہ پہلے ریسرچ کرو، اور انشاءاللہ ہماری ہر ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے آنے والے ویڈیوز میں کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہسٹری جو ہے وہ شیئر کریں کہ اسلام کب عروج پر تھا اور اس کو زوال آیا۔ اسلام کو نہیں آیا، مسلمانوں کو جو زوال آیا وہ کس بیس پہ آیا؟ مسلمانوں کے پاس آخر کس چیز کی کمی تھی کہ اس کے بعد مسلمانوں کے اوپر ایک ذلت آمیز زندگی آئی؟ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ انقلاب خمینی شیئر کریں گے کہ امام خمینی نے کیا رول ہے آج تک کہ جو امریکہ کھانپ رہے ہیں مسلمانوں سے، اس میں امام خمینی کا کیا رول ہے، یہ بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جو مدینہ مسلمانوں کا مرکز ہوا کرتا تھا، آج سعودی عرب امریکہ کا غلام کیوں ہے، یہ بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اگر آپ لوگ ان چیزوں کے لیے انٹرسٹڈ ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ تو السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور ہم آپ کو اپنے چینل پر